سیاسی گرما گرمی اور عدم استحکام میں کمی کا امکان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کی اجازت دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ مذاکرات آئین و قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ مذاکرات سے پہلے ٹی او آرز طے کیے جائیں۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا اندیا، تحریک انصاف کے مطالبات سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے تمام سیاسی مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی خواتین اور سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ مطالبات میں مزید کہا گیا کہ قانون و آئین کی حکمرانی لائی جائے، پھر مذاکرات کے لیے آئیں۔ تحریک انصاف کو سیاسی آزادی کی اجازت دی جائے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا اس پر آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ تحریک انصاف نے الیکشن ٹریبونل سے 30 روز میں عذرداریوں پر فیصلے کرنے کا بھی مطالبہ کر ڈالا۔ ان کی تو کوشش یہی ہے کہ ہمیں فوج سے لڑایا جائے، لیکن ہم ان کے نہ ہماری یہ پالیسی رہی ہے، نہ یہ ہماری پالیسی ہے، اور نہ یہ ہماری پالیسی ہوگی کہ ہم کسی بھی ملک کے اہم ادارے کے ساتھ ہمارا کوئی لڑائی ہو، کیونکہ اس سے فائدہ، یہ سیاسی فائدہ ان اٹھانا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون تحریک انصاف کو فوج سے لڑانا چاہتی ہے۔ سینیٹر شبلی فراز کا الزام اپنے ایک پیغام میں بولے، فوج سے لڑنا پی ٹی آئی کے نہ تو ایجنڈے میں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی پالیسی ہے۔ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، فیصلے سیاسی قیادت کو کرنا ہی بہتر ہوگا۔ شبلی فراز نے بھی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات پر آمادگی کی تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ ریاض میں جنرل سیکرٹری سعودی پاکستان سپریم کوارڈینیشن کونسل کی سربراہی میں وفد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ معاشی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا اظہار۔ سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے دوران سعودی سرمایہ کاری پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں گندم کی بمپر فصل کے باوجود کسانوں کو بڑے نقصان کا سامنا۔ سرکاری نرخ پر خریداری نہ ہونے سے اناج منڈی میں گندم کی قیمت 3000 روپے تک گر گئی۔ کسان پریشان۔ پاکستان کسان اتحاد کا پیر کو پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان۔ گندم کی خریداری کے حوالے سے کسانوں کی شکایات پر وزیر اعظم نے نوٹس لیتے ہوئے وفاقی حکومت کی طرف سے گندم کی فوری خریداری کا حکم دے دیا۔ شہباز شریف نے وفاقی حکومت کا گندم خریداری کا 1.4 ملین میٹرک ٹن کا ہدف بڑھا کر 1.8 ملین میٹرک ٹن کر دیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے پاسکو کو گندم خریداری کا ہدف بڑھانے اور فوری خریداری یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ پاسکو کو شفافیت اور کسانوں کی سہولت کو ترجیح دینے کی ہدایت۔ ملک بھر کے کسانوں سے سرکاری نرخ پر گندم کیوں نہیں خریدی گئی؟ حقائق سامنے آ گئے۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی غلط پالیسی گندم اسکینڈل کی وجہ بن گئی۔ ملک میں گندم بحران اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی انکوائری کے لیے پاکستان کسان اتحاد کے صدر نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ وزیر اعظم معاملے کا نوٹس لیں اور ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنا کر اس کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو سزا دیں۔ حکومت کی سولر پینل کے استعمال پر فکسڈ ٹیکس کی خبروں کی تردید۔ پاور ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی یا پاور ڈویژن نے حکومت کو کوئی ایسی سمری نہیں بھیجی جس میں سولر پینل صارفین پر فکسڈ ٹیکس کی تجویز دی گئی ہو۔ ملک بھر میں سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے کراچی تجاوزات کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کی کاپی اٹارنی جنرل، تمام ایڈوکیٹ جنرلز اور تمام سرکاری اداروں کو بھیجی جائے۔ پیمرا کو پبلک سروس میسج شائع اور نشر کرنے کا حکم۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ شہریوں کی آزادانہ نقل و حرکت روکنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ ٹیکس دینے والے عوام کے حقوق کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں 3 دن میں سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے تجاوزات ختم کریں۔ عدلیہ کی تاریخ سے بہت خوش نہیں ہوں۔ آئین کہتا ہے آزاد عدلیہ ہونی چاہیے جو سستا انصاف دے۔ جو جج صحیح کام نہیں کر رہا تو نکال باہر کریں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب بولے، کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ عدلیہ میں کرپشن کو مکمل ختم ہونا چاہیے۔ جب تک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے آگے نہیں چل سکیں گے۔
بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد سنجاوی روڈ پر مسافر گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فورسز کی فوری جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک، ایک زخمی ہوا۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں امریکہ سے شروع ہونے والا طلبہ کا احتجاج مزید وسیع ہو گیا ہے۔ برطانیہ، اٹلی، فرانس اور آسٹریلیا کے طلبہ بھی میدان میں آ گئے۔ امریکہ کے مختلف جامعات میں گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری۔ اب تک گرفتار مظاہرین کی تعداد 600 سے زائد ہو گئی ہے۔ غزہ میں ہر طرف تباہی، صہیونی فوج کے حملے جاری۔ نصیرات کیمپ پر بمباری سے مزید 15 فلسطینی شہید۔ رفح کے شمالی علاقوں میں بھی بمباری۔ شہداء کی مجموعی تعداد 34,356 ہو گئی۔ قابض فوج نے ریڈ کراس آفس کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ If you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. لاہور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آزاد کشمیر کے طالب علم کا غزہ کے معاملے پر پاکستان میں تعینات جرمن سفیر کے خطاب کے دوران احتجاج۔ علی حسن نے جرمنی میں فلسطین کے حق کے لیے احتجاج میں گرفتاریوں کے خلاف سوال کیا۔ احتجاج کے دوران دیگر طالب علموں نے بھی نعرے لگائے۔ جرمن سفیر نے کہا، شور نہ کریں، بات کریں، یہ شور کرنے کا نہیں، بات کرنے کا فورم ہے۔ خیبر پختونخوا میں موسلا دھار بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ ہنگو، مانسہرہ، ایبٹ آباد میں دوسرے روز بھی بارش جاری۔ بالاکوٹ، کاغان ویلی میں شدید بارش کے باعث بجلی کی فراہمی کئی گھنٹوں سے معطل۔ کوہاٹ میں بارش کی وجہ سے گندم کی کھڑی فصلوں کو خطرات لاحق۔ کوئٹہ، زیارت، شاہراہ کئی مقامات پر آبی ریلوں میں بہہ جانے سے بڑی تعداد میں سیاح پھنس گئے۔ اور شاہین سیریز بچانے کے لیے کامیاب۔ پاکستان نے آخری T20 میں نیوزی لینڈ کو ہرا دیا۔ مہمان ٹیم 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 169 رنز بنا سکی۔ سیریز 2-2 سے برابر، ایک میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا تھا۔ میچ کی پہلی اننگ کے وقفے میں T20 ورلڈ کپ ٹرافی کی رونمائی بھی کی گئی۔